معراج کا جو لفظی معنی ہے اس کا معنی ہے بلندی۔ معراج امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کرایا، اللہ نے اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ ویسے تو معراج اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کو کرایا، لیکن اللہ کے تمام نبیوں کا جو معراج تھا وہ فرش پر تھا۔ آدم علیہ السلام کا معراج فرش پر، سیدنا نوح علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، سیدنا داؤد علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، حضرت یوسف علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، حضرت زکریا علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، حضرت یوسف علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معراج بھی فرش پر۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے نبی کی، آقا کریم محمد عربی سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے فرش پر نہیں عرش پر معراج کرایا۔ اللہ کے تمام نبیوں کا معراج بطور امتحان تھا، لیکن جب باری آئی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ نے ان کو معراج بطور انعام کرایا۔ جس سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مصائب آئے، بڑی تکلیفیں آئیں، کفار کی طرف سے سب و شتم، مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور اوپر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال کرنے والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، دنیاوی اسباب کے درجے میں آپ کے چچا خواجہ ابو طالب تھے، ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی اسی سال ہوا، اور اس سال کو مفسرین محدثین نے عام الحزن لکھا ہے کہ یہ غم کا سال ہے۔ دیکھیں، آپ کو اور مجھے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، رشتہ دار کوشش کرتے ہیں، دوست احباب کوشش کرتے ہیں، محبت کرنے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا غم کسی نہ کسی طریقے سے ہلکا کیا جائے، اس کو غم کھا نہ جائے۔ اور جو مال والے ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اس دوست کو، اپنے اس رشتہ دار غم زدہ کو کہتے ہیں چل یار سفر کرتے ہیں، کہیں سیر کر کے آتے ہیں، یہ علاقہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ جب سفر کرتا ہے انسان، سفر میں انسان ریلیکس ہوتا ہے۔ تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ غم کے پہاڑ ٹوٹے، تو میرے اللہ نے بھی اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب آج میں تجھے سیر کراتا ہوں اور تجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے اسے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر بند کر دیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، اللہ اکبر کس چیز سے پاک ہے؟ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ ذات جو تمام عیوب سے پاک ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کا بڑا عجیب ترجمہ کیا، فرمایا عیب تو انسان کے اندر ہوتے ہیں، میرے اللہ میں تو کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کوئی عیب نہیں تھا، اللہ کے کسی نبی میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ پھر تو ہم اس کا معنی بھی کر سکتے ہیں، نہیں فرمایا اس کا معنی یوں کیا انہوں نے، فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ کھانا کھانا یہ کمزوری ہے، بیت الخلاء میں جانا یہ کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے، عیب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمام کی تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے، وہ اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدی، فرمایا وہ اللہ پاک ہے، الذی اسری جس نے سیر کرائی بعبدی اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ اکبر۔ انہی جملوں کے اندر اللہ نے بڑے عجیب جملے فرما دیے، اللہ نے بڑا عجیب فرما دیا، توجہ کرو۔ فرمایا بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدمی تھوڑے سے لمحے کے اندر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ سے بیت المقدس پہنچے، وہاں سے پھر آسمانوں کی سفر شروع ہو، آسمانوں کے اوپر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اللہ سے ملاقات ہو، اور تھوڑے سے لمحے کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر عقل نہیں مانتی، ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کو بھی جواب دیا، فرمایا تم اپنے عقل کے اوپر نہ جانا، تم اپنے اسباب کے اوپر نہ جانا، تم دنیا کی چیزوں کے اوپر نہ جانا، یہ سیر کرانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ذات ہے؟ سبحان الذی اسری، فرمایا یہ وہ پاک ذات ہے جو تمام کی تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ یہ سفر پہ جانا، یہ گاڑی پہ جانا، یہ اتنا ٹائم لگانا، یہ اتنا وقت لگنا، یہ انسانی کمزوریاں ہیں، یہ اسباب ہیں، لیکن یہ سیر کرانے والی جو ذات ہے وہ تو مسبب الاسباب ذات ہے، اس کے آگے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی معراج نہیں تھا، وہ روحانی معراج تھا، وہ صرف خواب دیکھا گیا۔ نہیں، اس کا بھی، ان لوگوں کا بھی اس آیت مبارکہ کے اندر جواب ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بعبد کا مطلب یہ ہے، عبد کہتے اس کو ہیں، انسان کہتے اس کو ہیں جس کا روح اور جسم ساتھ ہو، ورنہ اگر خواب کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو خواب تو ہر مومن مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے، خواب تو ہر مسلمان کو بھی آ سکتا ہے، پھر تو ہم کہیں گے کہ مومن مسلمان کے معراج کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اندر کوئی فرق نہیں رہا۔ نہیں میرے بھائی، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات کے اندر کسی کا مقام ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے ان کا بھی جواب دے دیا، فرمایا اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، بعبدہ، بندہ کہتے اس کو ہیں، انسان کہتے اس کو ہیں، بشر کہتے ہی اس کو ہیں جس کا روح اور جسم کا تعلق ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ انہوں نے آسمانوں کی سیر کی اور اللہ سے ملاقات جا کر کی۔ ایک اور طبقہ اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پھر اوپر گئے، جب آسمانوں کے اوپر گئے، جب عرش کے اوپر پہنچے تو پھر پتہ نہیں ہے خدا اور پیغمبر ایک ہو گئے، پھر ایک ہی جسم ہو گئے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا دیکھو سبحان، وہ پاک ذات ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، بعبدہ، فرمایا پاک وہ ذات بلند و بالا ذات ہے، بعبدہ، عبد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی انکساری کرنے والا۔ فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں اوپر گئے برابر ہو گئے، ان کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہے، مصطفیٰ ہے، اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں ان کا بھی عقیدہ اور نظریہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کے ایک تھوڑے سے حصے کے اندر، مختصر وقت کے اندر اللہ رب العالمین نے دیکھا محبوب پر اتنے غم آئے، میرے محبوب پر اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جا آج مکہ مکرمہ میں میرے محبوب کو لے کے آ، میرے محبوب کو سیر کرا، میرے محبوب کو پوری دنیا کی بھی سیر کرا دے، میرے محبوب کو آسمانوں کی سیر کرا۔ میں نے آج محبوب کو جنت بھی دکھانی ہے، میں نے آج محبوب کو جہنم بھی دکھانی ہے، آج میں نے محبوب کو اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشنا ہے۔ اللہ میں جا رہا ہوں۔ فرمایا جبریل کیسے جائے گا؟ یا اللہ میں تو 1,24,000 پیغمبروں کے پاس گیا ہوں، میں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی خدمت میں حاضری دی ہے، رسولوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں جاؤں گا، میں تو جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ میرے اس نبی کے خادم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب میرا یہ ہے۔ اللہ اکبر کیوں نہ ہوتا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی تھی؟ ویسے تو جواب یہ بنتا تھا کہ جب میری عمر 40 سال کی ہو گئی تھی اس وقت اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ جب نبوت ملی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 10 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے 40 سال کی عمر کے اندر نبوت ملی۔ فرمایا مجھے نبوت جب ملی ہے مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنایا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان میں تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی روح کو جسم کے اندر ڈالا جا رہا تھا، ابھی آدم علیہ السلام مکمل نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی تھی۔ اور پھر آدم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا آدم تجھے میں نبوت عطا کر رہا ہوں، میں تجھے نبی بنا رہا ہوں، اگر تیرے ہوتے ہوئے میرا پیغمبر آ گیا، تیرے ہوتے ہوئے میرا محبوب آ گیا تو تجھے اپنی نبوت کو چھوڑنا پڑے گا، تجھے بھی کلمہ میرے محبوب کا پڑھنا پڑے گا۔ اور نوح تجھے میں نے نبوت کا تاج دیا ہے، اگر تیرے ہوتے ہوئے میرا محبوب آ گیا، میرا حبیب آ گیا، اپنی نبوت چھوڑ کے میرے محبوب کا کلمہ پڑھے گا، میرے محبوب کی شریعت پر عمل کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ نے ان سے بھی یہی وعدہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان سے بھی یہی وعدہ لیا۔ داؤد علیہ السلام آئے، اللہ نے ان سے بھی یہی وعدہ لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے ان سے بھی یہی وعدہ لیا۔ 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی دنیا پہ آتے گئے، اللہ رب العالمین ان سے وعدہ لیتے گئے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ گیا، اللہ کی قرآن نے بھی یہ واضح فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ اللہ کے ہر نبی سے اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے یہ وعدہ لیا تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے، تمہاری شریعت منسوخ، تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے، تم نے کلمہ اپنا نہیں پڑھنا، تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ جائے تو تمہیں بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی سارے پڑھ لو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بلکہ یہاں تک نہیں، فرمایا لا تؤمنن بی، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کی مدد بھی کرو گے، تم اس کا ساتھ بھی دو گے۔ اللہ نے وعدہ لے لیا
اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جبریل خیال کرنا یہ جو دربار ہے یہ آدم علیہ السلام کا دربار نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا دربار نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام کا دربار نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دربار نہیں ہے، یہ زکریا علیہ السلام کا دربار نہیں، یہ یوسف علیہ السلام کا دربار نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دربار نہیں ہے، یہ میرے محبوب کا دربار ہے۔ اللہ پھر آپ بتائیں میں کیسے جاؤں؟ فرمایا رات کا وقت ہے، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جا کر دروازے پہ دستک نہیں دینا، جا کر دروازے سے باہر یہ نہیں کہنا یا رسول اللہ، جا کر دروازے کے باہر یہ نہیں کہنا یا محمد۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کمرے کی دیوار جو چھت ہے اس سے تو نے اندر داخل ہونا۔ اللہ میں داخل ہو کر پھر کیا کروں؟ فرمایا جا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے مبارک کے اوپر اپنے نورانی ہونٹوں کے ساتھ بوسے دینا، جب میرا محبوب اٹھے تو میرے محبوب کو میرا پیغام دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سمجھایا او دنیا والوں، او قیامت تک آنے والے مسلمانوں، آؤ دیکھو اللہ نے نوریوں کے سردار کو، اللہ نے فرشتوں کے سردار کو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا پاؤں مبارک کے اوپر بوسے دینا، اپنے نورانی پروں کے ساتھ لمس کرنا جب میرے محبوب جاگ جائے۔ یہاں اللہ نے سمجھایا جو اللہ کے نبی کا مقام ہے، اللہ کے نبی کے مقام کا مقابلہ فرشتوں اور نوریوں کا سردار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کا غلام ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ وقت مختصر ہوتا ہے جمعہ کے وقت، میں آگے چلوں۔ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے، آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو، قلم مبارک کو بوسے دینے شروع کیے۔ میرے آقا جاگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین آپ کی ملاقات کے انتظار کے اندر ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھائی، آپ کی پوری توجہ ہے نا میری طرف؟ فرمایا اگر کوئی بزرگ سو رہا ہو، کوئی اللہ والا سو رہا ہو، کوئی آپ کا بڑا، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے نانا، کوئی بھی بزرگ سو رہے ہوں، اگر ان کو جگانا مقصود ہو، جا کر ان کو آواز نہیں دینا، جا کر دروازے پہ دستک نہیں دینی، بلکہ جا کر ان کے آہستہ محبت سے پاؤں دبانے۔ جب وہ جاگ جائیں تو پھر ان کو اپنا پیغام دو، اپنی بات سنو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان کے غلام بن کے آئے، پاؤں مبارک کے تلیوں کو بوسے دیے۔ بات سمجھ آئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ اللہ کے نبی کے اندر یہ فرق ہے، آپ کو اور مجھے نیند آ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھ لینا۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں اس موقع کے اوپر حضور اٹھے، حضور نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، پھر سفر شروع کیا۔ یہاں بھی اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر کبھی زندگی کے اندر تمہیں سفر کی ضرورت پڑے تو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پھر سفر شروع کرنا۔ اللہ اس سفر کے اندر تمہاری حفاظت بھی فرمائیں گے، اللہ تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس گھر میں بھی لے کے آئیں گے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے اٹھانے پہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کے انتظار میں ہے۔ میرے آقا اٹھے، وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد حضور مسجد حرام میں تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔
اللہ اکبر۔ اس کے بعد جنت سے براق آئی تھی، جنت سے براق آئی، اس کے اوپر سواری کی۔ یہ جو براق ایک سواری ہے، فرمایا یہ گدھے سے بڑی ہوتی ہے، خچر سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے یہ براق سواری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق کے اوپر سوار ہونے لگے، اللہ اکبر، براق نے ذرا خوشی کے ساتھ اس نے تھوڑا ہلی، خوشی کے اندر آ کر اس نے تھوڑی حرکت کی۔ حضرت جبریل امین نے اس کی لگام سے کھینچا، فرمایا او براق، تجھے پتہ نہیں ہے آج تیرے اوپر سواری کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج تیرے اوپر سواری کرنے والے امام الاولین والآخرین ہے، آج تیرے اوپر سواری کرنے والے دو جہانوں کے سردار ہیں، آج تیرے اوپر سواری کرنے والے خاتم النبیین ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے لکھا براق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ براق سواری رونے لگی، کہنے لگی جبریل تجھے کیا پتا، اللہ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنا آخری نبی بھیجوں گا، میں اپنا آخری پیغمبر بھیجوں گا، دنیا کے اوپر بھیجوں گا، پھر میں اپنے محبوب کو سیر کراؤں گا، میں اپنے محبوب کو سیر کے لیے جنت کے ایک براق کو سواری کے لیے بھیجوں گا۔ جنت کی جتنے براقیں تھیں ساری خوشیاں مناتی تھیں، کوئی براق کہتا یہ سفر پہ میں جاؤں گا، کوئی براق کہتا سفر میں جاؤں گا۔ جبریل تجھے پتہ ہے میں ایک کونے کے اندر، جنت کا ایک کونے کے اندر میں کھڑی ہو کر اس دن سے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، میں نے کہا اللہ یہ سعادت اگر تم مجھے عطا فرما دے تو کیا ہی بات ہے۔ او جبریل ہزاروں سال دعائیں مانگنے کے بعد اللہ نے آج مجھے وہ موقع دیا ہے تو مجھے تھوڑی سی خوشی تو منا لینے دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس براق نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کر دی، کہا یا رسول اللہ کل جنت کے اندر جب آپ کو براق کی سواری دی جائے گی، آپ حضور اللہ رب العالمین سے مجھے مانگ لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او براق ٹھیک ہے، کل قیامت والے دن بھی میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کروں گا۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کی قسم جانور بھی پہچانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرندے بھی پہچانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حشرات الارض بھی پہچانتے ہیں، خالی پہچانتے نہیں مانتے بھی ہیں، ان کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ یہ تو آج انسان ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، میرے آقا کے احکامات کو توڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں ایک سیر اور کرا دوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، یاد کر کے لے جانا۔ فرمایا اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر ایک ایک چیز محفوظ ہے، میرے آقا کی اونٹنیاں کتنی تھیں، میرے آقا کے گھوڑے کتنے تھے، میرے آقا کی بکریاں کتنی تھیں، میرے آقا کی سواریاں کتنی تھیں، ان میں سے ایک قصوہ اونٹنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس پر سواری فرماتے تھے۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن کے بعد وہ اونٹنی اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، ایک ہفتہ اسی حال کے اندر رہ کے مر گئی۔ میرے آقا کی جدائی برداشت نہیں کر سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ اتنی سمجھدار تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی آدمی نہ ہوتا، کوئی خادم نہ ہوتا، کوئی غلام موجود نہ ہوتا، اس یافور کو کہتے جا فلاں میرے یار کو بلا کے لا، جا فلاں میرے غلام کو لے بلا کے لا۔ وہ گدھا دوڑتا ہوا جاتا، جا کر اس صحابی کے در کے اوپر زور سے اپنا سر مارتا، اس کا دروازہ بجاتا، جب وہ باہر نکلتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گدھا آیا ہے، وہ سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس یافور نامی گدھے نے اندھے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ ارے صرف یہاں تک نہیں، آؤ میں آپ کو اور سیر کراؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے اوپر ٹیک لگا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو آگے فتوحات کا زمانہ آیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کے اوپر بیٹھے خطبہ شروع کیا تو دیکھا جس طرح چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے اسی طرح رونے کی آواز آ رہی۔
صحابہ حیران ہو گئے، آواز کہاں سے؟ توجہ کی گئی، وہ کھجور کا سوکھا تنا رو رہا تھا، اور اس طرح رو رہا تھا جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، جا کر اس خشک کھجور کے تنے کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا تو خاموش ہو جا، میں قیامت والے دن اللہ سے میں یہ مانگوں گا کہ تجھے اللہ میری جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے۔ جب میرے آقا نے تسلی دی تو وہ کھجور کا تنا خشک ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہے، اور ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ ایک دن حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ صحابہ کو فرمایا ڈھونڈو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام کا وقت ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کے اوپر جا کر دیکھا، فرمایا دونوں شہزادے یوں سہمے ہوئے کھڑے ہیں، آگے بہت بڑی کھائی ہے اور بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ یوں اپنا پھن پکارے کھڑا ہے، ان بچوں کو آگے نہیں جانے دیتا۔ اگر اس سانپ نے آ کر ان بچوں کی حفاظت نہ کی ہوتی تو یہ بچے تھوڑے سے آگے جاتے تو اس کھائی کے اندر گر جاتے۔ جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ سانپ اس نے یوں سر جھکایا، میرے آقا کی دربار میں سلام عرض کر کے اپنا راستہ لے کے چلا گیا۔ اللہ کی قسم میرے آقا کو جانور بھی پہچانتے ہیں، میرے آقا کو حشرات الارض بھی پہچانتے ہیں، میرے آقا کو درخت بھی پہچانتے ہیں، میرے آقا کو کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، کائنات کی ہر چیز کو میرے آقا کا تعارف ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے، قضائے حاجت پیش آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا جاؤ جا کر اس درخت کو میرا سلام کہو۔ جا کر صحابی رسول نے سلام دیا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پردہ کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہی ہیں، دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی سی دیر سایہ کیا، تھوڑی دیر سایہ کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، فلاں درخت زمین چیرتا ہوا آیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ درخت کئی عرصے سے اللہ سے اجازت لے رہا تھا، یہ میری خدمت میں آ کر صلاۃ السلام پڑھنا چاہتا تھا، اللہ نے آج اسے اجازت دی ہے، اس نے آ کر مجھے سلام کہا اور واپس اپنی جگہ کے اوپر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ڈھیلی ڈھیلی ہوگی، بس کریے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو معراج کا واقعہ باقی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ براق جنت کا خوش ہوا، وہاں سے سفر شروع ہوا۔ میں اب تھوڑا شارٹ کٹ بھی کرتا ہوں، اس واقعے کے اوپر تو کئی گھنٹے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے جہاں مدینہ منورہ ہے۔ عرض کیا جبریل امین نے یا رسول اللہ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ آقا نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، آگے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بیت اللہ کے پاس یا رسول اللہ اتریے، یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، آگے چلے، بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس قبلہ اول کے اندر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا آؤ آج جو میں نے تم سے قرآن کے اندر وعدہ لیا تھا، میرے ہوتے ہوئے اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا محبوب آ گیا، تمہارے ہوتے ہوئے خاتم النبیین آ گئے، تمہارے ہوتے ہوئے امام الانبیاء آ گئے، تمہارے ہوتے ہوئے سید الاولین والآخرین آ گئے، تمہارے ہوتے ہوئے سردار دو جہاں آ گئے، تو پھر تمہیں اپنی نبوت چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا، ان کی دعوت پر لبیک کہنا پڑے گا، ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ آج اس کے اندر بیت المقدس کے اندر سارے کے سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کیا۔ حضور نے جا کر ملاقات کی اور فرمایا اب وہاں سارے موجود ہیں، اب سارے انتظار کے اندر ہیں کہ آج یہاں 1,24,000 پیغمبر موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا انسانیت کے والد بھی موجود ہیں، آج وہ نماز پڑھائیں گے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آج وہ امامت کرائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، آج یوسف صدیق اللہ موجود ہیں۔
آج موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، آج حضرت زکریا موجود ہے، حضرت یحییٰ موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی موجود ہیں۔ آج امامت کا شرف کس کو ملے گا؟ اللہ نے فرمایا او جبریل آج پوری دنیا کے لوگوں تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ چاہے 1,24,000 نبی بھی کیوں نہ ہو، جہاں میرا محبوب آئے گا تو سب کا سردار میرا محبوب بنے گا۔ جبریل میرے محبوب کو کہو آگے ہو جائے، مصلی امامت پہ آ جائے، سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز نفل پڑھائی، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے سفر شروع ہوا۔ علماء کرام نے اس کا مختلف لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت جبریل امین نے انہیں اٹھایا اپنے پروں کے اوپر بٹھایا یا انہیں لے کے گئے، نہیں، وہ اللہ کی قدرت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے۔ بعض علماء لکھتے ہیں براق کی سواری یہاں تک تھی، اوپر ایک نور کی سیڑھی لائی گئی، میرے آقا اس کے اوپر سوار ہوئے، اس کے اوپر چڑھتے ہوئے اوپر پہنچے، پہلے آسمان کے اوپر، دوسرے آسمان کے اوپر، تیسرے آسمان کے اوپر، اللہ اکبر۔ فرمایا جس آسمان کے اوپر بھی جا کے پہنچے آگے دروازہ بند تھا، جبریل امین نے یوں دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں بھی کون آیا؟ جبریل ہوں، سب تم کا تمہارا سردار ہوں، اللہ اکبر۔ آگے فرشتوں نے پوچھا جبریل آج بتاؤ اکیلے آئے ہو یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا آج میں سردار دو جہاں کا غلام بن کے آیا ہوں، آج سردار دو جہاں میرے ساتھ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا آج ہمیں حکم ملا تھا کہ آج اگر سردار دو جہاں آئے تو آج آسمان کا دروازہ کھولا جائے، اگر سردار دو جہاں ساتھ نہ ہو تو چاہے فرشتوں کے سردار کیوں نہیں، چاہے فرشتوں کے اولین امام کیوں نہیں، حضرت جبریل امین کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں۔ یہاں بھی بڑے لمبے واقعات ہیں، پہلے آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر، تیسرے پر، لیکن میں آپ کو اور آگے لے جانا چاہتا ہوں، واقعات کو میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آسمانوں سے اوپر سفر شروع ہوا، سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، فرمایا وہاں تک حضرت جبریل امین رک گئے۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے یا رسول اللہ، میری پرواز صرف یہاں تک تھی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے میں تھوڑا سا بڑھا مجھے جلا دیا جائے گا، میرا جسم راکھ بنا دیا جائے گا، آگے آپ نے جانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تخت لایا گیا، تخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تخت لے کر اوپر آسمانوں کی طرف نازل ہوا، آسمانوں سے اوپر نازل ہوا، اللہ کے عرش کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی مانگتے گئے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے کہا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا یا اللہ مجھے آج اپنی زیارت تو کرا دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اللہ پاک اگر اپنی ایک تجلی بھی اس دنیا کے اوپر ڈالیں، اللہ کی ایک تجلی کا اتنی روب اور پرتاؤ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا، فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ پھر تیار ہو جا، میں اپنی ایک تجلی تجھے دکھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے، جس پہاڑ کے اوپر اللہ نے تجلی فرمائی تھی وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ بھی ریت کا ڈھیر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، اللہ کی ایک تجلی نہیں برداشت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ہوش آیا، کتنے وقت کے بعد ہوش آیا، قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا، لیکن جب یہاں آئی باری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اللہ نے سارے پردے کھول دیے، سارے پردے کھول کر محبوب کو سامنے بٹھایا، بات چیت شروع ہو گئی۔ محبوب کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ محبوب کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے نا،
اللہ کے پاس تو پوری دنیا کے خزانے ہیں نا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں، ایک چیز ایسی ہے جو کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کے پاس عاجزی اور انکساری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تمام بدنی تمام مالی عبادتیں تیرے لیے لے کے آیا ہوں، اللہ میری عاجزی تیرے لیے، میری انکساری تیرے لیے، میری عبادتیں تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، سلامتی ہو تجھ پر، ایھا النبی، اے میرے نبی۔ ہم اتحیات روزانہ پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب تیرے اوپر سلامتی ہو، محبوب تیرے اوپر رحمت ہو، محبوب تیرے اوپر خیر ہی خیر نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ ارے مسلمانوں، اللہ کی قسم ایسا با وفا تمہیں کوئی نہیں ملے گا، ایسی محبت کرنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا، ایسا امت کا خیر خواہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی تھی، اللہ رب العالمین سلامتیں بھیج رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، میرے اپنے ابو بکر کو نہیں بھولے، اپنے عمر کو نہیں بھولے، اپنے عثمان و علی کو نہیں بھولے، اپنے حسنین کریمین کو نہیں بھولے، اپنے سعد و زبیر کو نہیں بھولے، اپنے معاویہ کو نہیں بھولے، اپنے ابو ہریرہ کو نہیں بھولے، قیامت تک آنے والے مومنین نیک لوگوں کو نہیں بھولے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عرض کر دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جس طرح میرے اوپر رحمت ہے، جس طرح میرے اوپر تیری سلامتیاں ہیں، میرے اوپر بھی ہوں، وعلی عباد اللہ الصالحین، سارے کے سارے تیرے نیک بندوں کے اوپر بھی وہی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جو بندہ آج کے موسم میں، سرد موسم میں صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ تہجد کی توفیق دے دیتے ہیں، تہجد نہیں بھی ہوتی، اللہ مسجد میں باجماعت نماز کی توفیق اگر دے دیتے ہیں تو تم خوش نصیب ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس رحمت اور اس سلامتی کے اندر تم بھی داخل ہو جاتے ہو۔ جو بھی نیک بندہ ہے، جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی مومن بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی سلامتی اس کے اوپر آتی ہے۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخری عرض کر دیتا ہوں معراج کے متعلق یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ سارے کے سارے نبیوں کو آپ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ کسی نبی کو آپ نے معجزہ دیا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کسی نبی کو آپ نے معجزہ دیا کہ وہ اپنے ہاتھ کو سفید کر دے، کسی نبی کو آپ نے معجزہ دیا بیماروں کو صحیح کر دے، کسی نبی کو آپ نے معجزہ دیا وہ لوہے کو نرم کر دے، کسی نبی کو آپ نے کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا معجزہ دیا۔ یا اللہ مجھے بھی تو کوئی خاص عطا کر دے۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، جو میں تجھے دوں گا وہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہے؟ فرمایا میں محبوب تجھے دینا چاہتا ہوں، جہاں دنیا کے اندر میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ آؤ میں آپ کو تفصیل کرتا ہوں اس کی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کان کے اندر آذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ بلند آواز سے کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اگر کلمہ پڑھا جہاں اللہ کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، اگر آپ نے جنازہ پڑھا ثنا میں اللہ کا نام، درود میں رسول اللہ کا نام، بچے کی کان کے اندر آذان دی، اقامت کہی، اللہ کا نام رسول اللہ کا نام، اگر آپ نے قرآن پڑھا اللہ کا نام رسول اللہ کا نام، قبر کے اندر سوال و جواب ہوگا، جہاں سوال ہوگا من ربو کا وہاں سوال ہوگا من نبیو کا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کائنات کے اندر جہاں اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔
اللہ اکبر، اللہ کی قسم ہے، آؤ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ توحید اور موحد بھی وہ ہے جو رسول اللہ کو مانے، اور عاشق رسول بھی وہ ہے جو اللہ کو مانے۔ اللہ کو اسی طرح مانو جس طرح رسول اللہ کہیں، اور رسول اللہ کو اسی طرح مانو جس طرح اللہ کہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ اکبر ہے۔ یہ معراج کا بڑا عجیب سفر ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، کہا میں معراج سے ہو کے آیا ہوں۔ کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بلکہ جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سارے واقعات چھوڑ دیے۔ حضور نے جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، کن قوموں کو دیکھا، کس عذاب میں دیکھا، کیسے دیکھا، جنت میں کس کا محل دیکھا، کس کی قدموں کی آہٹ سنی، جنت میں کیا سیر کی، کیا سفر کیا، یہ سارے واقعات ہیں، کئی گھنٹے چاہیے۔ میں آپ کو وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ پوری توجہ رکھیں، توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ فرمایا جبریل، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جب میں واپس جاؤں گا، اپنے معراج کے سفر کا واقعہ بیان کروں گا، لوگ تو مانیں گے نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ واہ جبریل امین، حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، پوری دنیا نہ مانے لیکن آپ کا یار ابو بکر صدیق آپ کی تصدیق کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کافروں نے اعتراض کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل گیا، ابو بکر ایک آدمی کہتا ہے میں نے جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس گیا، یثرب گیا، اللہ سے ملاقات کی، عرش کے اوپر گیا، واپس آیا، ایک تھوڑے سے لمحے کے اندر ابھی میرا بستر گرم تھا، ابھی کونڈی بھی ہل رہی تھی، اتنی تھوڑے سے وقت کے اندر کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ابو جہل آج خوش تھا کہ آج تو ابو بکر صدیق انکار کر دے گا، لیکن وہ ابو بکر تیرا کیا شان ہے، وہ ابو بکر تیرا کیا مقام ہے، وہ ابو بکر تیرا کیا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق نے انکار نہیں کیا۔ پوچھا ابو جہل یہ بتا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا تیرا یار ہے، حضرت محمد الرسول اللہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ صدیق جھوم کے تجھے داد دینی پڑتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا او ابو جہل، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم اگر میرے محمد نے کہا تو یہ بات سچی ہے، یہ بات سچی ہے۔ جبریل امین سے پوچھا گیا کیا کبھی آپ کو دل کے اندر کبھی کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا ہاں میں فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کاش میں فرشتوں کا سردار نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ چیز اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، اس امت کے لیے بھی تحفہ لے کے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تحفہ نماز کا لے کے آئے۔ تحفہ کس کا لے کے آئے؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ اب جو نماز پڑھتا ہے اس نے آقا کا اللہ کا تحفہ قبول کر لیا، جو نماز نہیں پڑھتا اس نے اللہ کے تحفے کو ٹھکرا دیا۔ جو اللہ کے تحفے کو ٹھکرائے گا پھر وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ میرے بھائی اسی لیے چھوڑو دنیا داری بھی کام کرو، سارے کام کرو، لیکن میں ایک درخواست کر کے جاتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے نبی کو راضی کر لو۔ اللہ اور اس کا نبی راضی ہو گیا، رب محمد کی قسم ہے تو جھونپڑی کے اندر وقت گزارتا ہے تو کامیاب ہے۔ اگر تیرے گھر میں پکا مکان نہیں ہے تو کامیاب ہے، تجھے صبح شام پورے کھانا نہیں ملتا تو کامیاب ہے، تجھے دوائی کے پیسے نہیں ملتے تو کامیاب ہے۔ اگر تو کروڑوں کا مالک ہے، ارب خرب پتی ہے، تیرے پاس بنگلے ہیں، تیرے پاس کوٹھیاں ہیں، تیرے پاس گاڑیاں ہیں، ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، اگر اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ناراض ہے تو پھر تو دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کے جاؤں گا، اس اللہ کو راضی کر لو۔ نہیں معلوم آج کی رات تیری میری دنیا کے اوپر گزرے گی یا آج کی رات تیری میری قبر کے اندر گزرے گی۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں بھائی افضل صاحب، ان کے سامنے کال آئی کہ آپ کے ٹاؤن کے اندر فلاں جو بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ جیولر تھے، ہمارے ہی بالکل ساتھ ہمسائے، ابھی
انہوں نے اپنی کوٹھی تیار کرائی، ابھی کوٹھی مکمل ہوئی، ابھی بھی مستری لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بندہ کوٹھی بنوانے والا اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا بے وفا ہے، اب کوٹھی اس نے بنوائی، ہر چیز اس نے بنوائی، اللہ کی مرضی اسے رہنے دے یا نہ رہنے دے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ گاڑیاں دھوکہ ہے، یہ کوٹھی دھوکہ ہے، یہ مال دھوکہ ہے، یہ پیسہ دھوکہ ہے، یہ کرسی دھوکہ ہے، یہ دنیا کا عیش و عشرت یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کا حسن و جمال دھوکہ ہے، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی تجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ نے کا فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ ارے دھوکہ دیکھنا چاہتا ہے ذرا مر کے دیکھ، تیرے مرنے کی دیر ہے، تیری ساری چیزوں کا مالک اور ہوں گے، تیری گاڑیوں کے مالک دوسرے، تیری کوٹھیوں کے مالک دوسرے، تیرے مرنے کی دیر ہے۔ جس کو تو سلام کرنا گوارا نہیں کرتا وہی آ کر تیری گاڑی میں بیٹھے گا، تیرے مرنے کی دیر ہے۔ جس سے تو بات کرنا گوارا نہیں کرتا وہی آ کر تیری گاڑی میں سوار ہوگا۔ ارے تیرے مرنے کی دیر ہے، تو سمجھتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، میرے بعد یہ دنیا رک جائے گی، میرے بعد یہ کاروبار نہیں چلے گا، میرے بعد یہ گھر کیسے چلے گا۔ نہیں نہیں میرے بھائی یہ خام خیالی ہے۔ تو ذرا جا کے قبرستان میں جا کے دیکھ لے، آدمی فوت ہو گیا، اللہ اکبر، ہمارے ہاں ایک آدمی فوت ہوا، 3-4 بھائی ہیں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے۔ ایک دن آدمی فوت ہوا، اگلے دن میرے ذہن میں خیال آیا اس کا پیٹرول پمپ ہے، یا میں جا کر دیکھوں آج تو اس کا پیٹرول پمپ بند ہوگا، اس کے شوق منا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر ہے، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں دوسرے دن میں گیا اس کا پیٹرول پمپ ویسے ہی چل رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں چلتا تھا۔ میرے بھائی یہ زندگی ہے، میرے بھائی یہ دنیا ہے۔ آج تو سگا بھائی فوت ہوتا ہے، سگا بھائی اپنی دکان بند نہیں کرتا، کہتا ہے یار میرا کاروبار کا کیا ہوگا۔ اگلے دن مجھے کسی نے بتایا سگا بھائی فوت ہوا، سگا بھائی ہوٹل کے اوپر بیٹھا رہا، کس نے جا کر اس کو کہا یار یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرا بھائی تھا۔ اس نے کہا بھائی تو فوت ہو گیا، جنازہ تو زور کے بعد ہے، یہ میرا دودھ خراب ہو جائے گا، میں دودھ بیچ کے آ رہا ہوں، جنازہ پڑھوں گا۔ ارے تیرے مرنے کی دیر ہے، تیرے مرنے کے بعد تیرے استعمال شدہ کپڑے جو تو نے پہنے ہوئے تھے تیرا بیٹا استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میت کے وقت جس صابن کے ساتھ تجھے نہلایا گیا تھا تیری گھر والی تیرے بچے اس صابن سے نہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس چارپائی پر تو لیٹتا تھا، جس بستر کے اوپر تو لیٹتا تھا، تیرے گھر والے وہ بستر استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے، تجھے کس چیز کا تکبر ہے، تو کیا کہتا ہے تیری کتنی کرسی ہے، تیری کتنی دولت ہے، تیرا کتنی حسن و جمال ہے۔ یہاں لنگر والا سرگودا کے اندر میں تمہیں قبرستان لے کے چلتا ہوں، جہاں وہ قبریں دیکھ جو کروڑ پتی تھے، ارب پتی پڑے ہوئے ہیں، آج ان کی قبر کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کے ماس مال کے سارے دوسرے مالک ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی اسی لیے اپنے لیے کچھ کر کے جاؤ، اپنے لیے کچھ کما کے جاؤ، جو کچھ کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، آج پیچھے کوئی نہیں پوچھتا۔ میں خوش نصیب سمجھتا ہوں رانا محمد سعید صاحب کو جنہوں نے یہ مسجد کی جگہ وقف کی، یہ مسجد بنا کے گئے۔ اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے آج جس طرح انہوں نے یہ مسجد کی جگہ دی، یہ مسجد تیار کروا کے گئے، ان کی قبر بھی جنت کا باغ بن چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو میرے دیے ہوئے مال میں سے، مِمَّا رَزَقْنَاكُم میرے دیے ہوئے مال میں خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، کیونکہ جب موت آئے گی احدکم الموت فیقول، اللہ کی دربار میں جا کر کہے گا ربی، اے میرے رب، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے۔ کیوں وقت لینا چاہتا ہے؟ کہتا ہے یہ نہیں کہ اللہ میں جا کر تہجد پڑھوں گا، نہیں قرآن میں یہ نہیں، اللہ میں جا کر حج کروں گا، قرآن میں نہیں، اللہ میں جا کر نمازیں پڑھوں گا، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ میں جا کر عمرے کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔
کیا کرے گا؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، میں جا کر مال صدقہ کروں گا۔ جب وہاں دیکھے گا اس کے سامنے کھلے گی یہ بات، رانا سعید صاحب مسجد وقف کر کے آئے، مسجد بنوا کے گئے، آج تو جنت کے محل کے اندر مزے کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے ابھی مدرسے کے لیے اپنا مکان وقف کیا۔ میں اس امیہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، واہ اماں، تو نے ابھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے جنت کا گھر بنا لیا۔ ارے یہی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ نے اگر تجھے 10 ایکڑ دیے ہیں، اگر 1 ایکڑ اللہ کے نام پر دے دے گا تجھے فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے 10 دکانیں دی ہیں، 1 دکان اللہ کے نام پر دے دے گا تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ نے تجھے 1 کروڑ دیا ہے، اس میں 1 لاکھ اگر کسی مسجد مدرسے کے لیے دے دے گا تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں معلوم تیرے مرنے کی دیر ہے، تیری اولاد اسے شراب میں اڑاتی ہے، نہیں معلوم تیرے مرنے کی دیر ہے، تیری اولاد اسے زنا کے اندر اڑاتی ہے، اللہ نہ کرے نہیں معلوم تیری مرنے کی دیر ہے، تیرے ورثہ اسے کس جگہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے۔ جو جائیداد تو بنا کے جا رہا ہے، حرام کھا کے جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ اس جائیداد کا کیا کرتے ہیں، اور کما کے تو دے کے گیا، شراب وہ پئیں گے پکڑا تو جائے گا، زنا وہ کریں گے پکڑا تو جائے گا۔ ہاں اگر اپنی زندگی میں اللہ کے نام کے اوپر خرچ کر کے گیا، کسی مسجد کے اوپر خرچ کر کے گیا، کسی مدرسے کو دے کے گیا، وہ وہاں سے تجھے قبر کے اندر بھی جنت کی خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ آپ حضرات خوش نصیب ہو، آپ کیا ہو؟ خوش نصیب ہو کہ حضرت مولانا طارق محمود صاحب نے، ان کے والد گرامی محمد علی صاحب نے مدرسے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ میرے بھائی یہ مدرسہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ آپ کے نسلوں کے ایمان کا محافظ ہے۔ یہ مولوی اور یہ مدرسہ، یہ مولوی اور یہ مسجد، آپ ان کو عام نہ سمجھا کرو، یہ تمہارے نسلوں کی حیا کے حفاظت کرنے والے ہیں، یہ آپ کے نسلوں کے پردے کے محافظ ہیں، آپ کی بیٹیوں کے ایمان کے محافظ ہیں، آپ کی نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر آج پوری دنیا کے باطل کو اسی مولوی اور مدرسے سے کیوں تکلیف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بے حیائی کے اندر، فحاشی کے اندر، عریانی کے اندر، بے غیرتی کے اندر جو ہم پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے آج اگر سد سکندری ہے، کسی نے بند باندھا ہوا ہے، وہ یہی ملا اور یہی مدرسہ ہے۔ ہاں اسی لیے وہ کہتے ہیں مدرسے ختم کر دو، مسجدوں کو ختم کر دو، ملا کو ختم کر دو، نہ کوئی مولوی بنے گا، نہ ہمارے اس سسٹم کے مقابلے میں آئے گا۔ یہ مولانا طارق محمود صاحب آپ کے سامنے سادہ سے بیٹھے ہیں، یہ جو ایک غریب طالب علم آپ کے سامنے علم حاصل کر رہا ہے، آپ اسے غریب نہ سمجھیں، یہ پوری دنیا کفر کا مقابلہ کر رہا ہے، پوری دنیا کفر کی نظر ہے اس کے اوپر کہ یہ نسل کیسے تیار کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں، یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ ملا، یہ صرف آپ کے ایمان کا، آپ کی بچیوں کے حیا کا، آپ کی بچیوں کی عزت کا، آپ کے گھر کا محافظ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے بقا کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن والے ہیں، یہ حدیث والے ہیں، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن کو اس سینے سے اگلے سینے میں جب منتقل کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک دنیا باقی ہے، جب قرآن ختم ہوگا دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ میرے بھائی مدارس کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزارو گے، آخرت کے اندر بھی سکون کی زندگی گزارو گے۔ جو عالم دین ہوتا ہے، قرآن کا حافظ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے میں اپنے ابا کے پاؤں کو دبا لوں، میں اپنی اماں کے پاؤں کو دبا لوں، میں ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو جاؤں، وہ مجھے حکم کریں میں فوراً تعمیل کروں۔ لیکن جو عالم اور حافظ نہیں ہوتا، جس کو تمیز نہیں ہوتی، جس کو دنیا کے اوپر جس نے یہ تربیت نہیں کی ہوتی، وہ تو باپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ماں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ کئی بزرگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، روتے ہیں۔ میں ایک دن راجن پور جنوبی پنجاب کا اخیر علاقہ ہے، بالکل دیہات کے اندر میرا پروگرام تھا، رات کو 12-1 بجے بیان ختم ہوا، میں باہر نکلنے لگا، ایک بوڑھا بابا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، رونے لگا۔ میں نے کہا پتہ نہیں بابا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی
میری گال تو سنو، سریکی میں اس نے کہا میری بات تو سنو۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ رونے لگا، کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے جوتوں اور ڈنڈوں سے مارتا ہے، کہتا ہے میری گھر والی کو بھی مارتا ہے۔ آپ یقین کرو کہ اس بابے کی جملے سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسی ظالم اولاد ہے۔ اب میں اس بابے کو کیا تسلی دیتا؟ میں نے کہا بابا اپنے بیٹے کے لیے آپ دعا کیا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ رو کے کہنے لگا پتر واسطے میں دعا تو بڑی کردا لیکن ماردہ بھی بہت ہے۔ میرے بھائی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، عالم بناؤ، اللہ کی قسم دنیا بھی سکون کی گزرے گی، آخرت میں بھی سکون کی گزرے گی۔ ورنہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو ان کی اولاد نے ان کا کتنا دل دکھایا ہوا ہے۔ صرف یہ اس بابے کی بات نہیں ہے، آج کی نوجوان نسل جس کی تربیت نہیں ہے وہ باپ کو کہتی ہیں تو بوڑھا ہے، اس کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ جدید دور کا، اس کو کیا پتہ ہم جس زندگی میں گزار رہے ہیں۔ اگر باپ کبھی کہہ دیتا ہے بیٹے کے پاس پیسہ ہے، پتر میری دوائی تو لے آئی، کہتا تیری دوائی واسطے سارا میں ہی کھڑوتا۔ گھر والی کی اور ماں کی کوئی بات ہو جاتی ہے، کہتا یہ تو بڈھی اس طرح بک بک کرتی رہتی ہے۔ نوجوانوں اللہ کا واسطہ ہے ان بڑوں سے دعائیں لیا کرو۔ تجھے نہیں پتا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی مہینے گزر جاتے ہیں تو اپنے باپ سے پوچھتے ہی نہیں ہے ابا تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کبھی ان بوڑھی سے پوچھے ہی نہیں ہے اماں تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ ہیں والدین رات کو جب بھی اٹھیں گے کہیں گے اللہ میرے بیٹی دی خیر ہو، اللہ میری بیٹی دی خیر ہوگے۔ سردیوں میں اکثر آپ نے سنا ہوگا بلکہ دیکھا ہوگا اکثر بوڑھے فوت ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ زبان پہ نہیں لاتے یہ بات، سردی انہیں مار دیتی ہے، ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ صرف اس لیے نہیں کہتے میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، یہ اپنے غم اپنے اندر مار کے پی جاتے ہیں۔ اور کوئی سردی کی شدت سے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی بدتمیزی کی وجہ سے دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی بکواس سے دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن سوشل میڈیا پہ ایک آدمی نے ایک بابے کی تصویر چڑھائی ہوئی تھی، کہتا تھا بابا اپنے بیٹے نو معاف کر دے، کہتا نہیں پتر میں معاف نہیں کرنا۔ وہ کہتا تھا بابا معاف کر دے، کہتا نہیں پتر میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ نوجوانوں اگر زندگی میں بھی سکون چاہتے ہو، آخرت میں بھی سکون چاہتی ہو، کسی اللہ والے کے پاس جا کر دعا کرانے کی ضرورت نہیں، کسی پیر صاحب کے پاس دعا کرانے کی ضرورت نہیں، کسی عالم دین کے پاس جا کر دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تیرا ابا زندہ ہے، تیری اماں زندہ ہے، جا تجھے کوئی پریشانی آئے، اگر تجھے کوئی مصیبت آئے، جا کر اپنی اماں کی یوں پاؤں دبا، اپنے ابا کے پاؤں دبا، چاہے وہ دنیا دار ہوں، چاہے وہ بے نماز ہوں، چاہے وہ جس طرح بھی ہوں، لیکن تیرے باپ ہے، تیرے لیے وہ پیر اور فقیر کا درجہ رکھتے ہیں، تیرے لیے وہ مرشد ہے۔ اگر تیرے باپ نے داڑھی نہ ہوتے ہوئے بھی اگر تیری بات کے اوپر تیری تکلیف کو تیری اماں نے یوں اگر جھولی پھیلا دی، اللہ میرے بیٹی کی پریشانی کو ختم کر دے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں شاید وہ درد کسی اللہ والے کی بات میں نہیں ہوگا، جو درد تیری اماں اور تیرے ابا کے الفاظ میں ہوگا۔ ابھی تیرا ابا اور تیری اماں دعا کو مکمل نہیں کریں گے، اللہ پہلے تیری مشکل آسان کر دے گا۔